ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایس ٹی پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ابھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک نعت خوانے جو ہیں دلدار حمید چشتی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی، اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سر کے پاس چلتے ہیں جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ان سے کرتے ہیں سوال۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دربار پہ جاتے ہیں لوگ اور جا کے وہاں پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، تو سر اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس سوال سے پہلے نا بریک سے پہلے ایک آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا، وہ کپڑا فولڈ کرنے کے حوالے سے، اس میں یہ بات ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ پینٹ پہن کے مسجد میں آ گیا ہے تو اس نے اگر فولڈ نہیں کیا تو یہ بھی نہیں چاہیے کہ اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، بجائے اس کے کہ وہ پینٹ کے ساتھ پڑھ رہا ہے ہم اس پہ تنقید کریں، وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دے، وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، تو یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ نماز میں جو ثواب ہے اس کی کمی آئے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ نے مجھے ابھی سوال کیا اس کا جواب یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ درباروں پہ جا کے سجدہ کرنا، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ایز اے مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، اب اس میں سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت ہے اور سجدہ تعظیم ہے۔ اگر سجدہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ کفر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، میرے رب کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ سجدہ نہیں۔ دوسری قسم، اگر آپ تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تعظیماً سجدہ بھی جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیویوں کو وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں، تو عبادت کے لحاظ سے کفر ہے، اور اگر تعظیم کے لحاظ سے آپ سجدہ کریں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ بیویوں کے حوالے سے ذکر کیا آپ نے، ضمناً ایک کویشچن مجھے یاد آ گیا، بیوی ایک نہیں مان دی، یہ بڑا مطلب وائرل بات ہے، چونکہ بیوی جو ہے نا اللہ کی نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ رحمت بھی ہے، تو کسی کی بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے۔ اب ایک بندہ جو چونکہ حضور علیہ السلام نے 4 شادیاں کا ذکر ہوتا ہے علماء سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تو جس بندے نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، خواہ سنت سمجھ کے، خواہ مجبوراً، مطلب ایک میں اولاد نہیں ہوتی دوسری کر لیتا ہے، دوسری میں تیسری میں، معاملات زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں وہ دوسری کرتا ہے، دوسری سے تیسری چلی جاتی ہے۔ اچھا اس کے بارے میں بیویوں کو کیا حکم ہے؟ کیا وہ مطلب کہ شروع ہو جائیں اس کے ساتھ، مطلب کہ میرے کہنے کا مقصد آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، چونکہ وہ تو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے جو خامد ہوتا ہے، تو وہ اس پر ذرا روشنی ڈالیے قرآن حدیث کی روشنی میں، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو کویسچن ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا۔ آپ نے سوال کیا بڑا اچھا ہے، اور اس کا جواب بڑا سادہ اور سمپل ہے۔ جی جی، کہ واضح حکم ہے کہ وہ آدمی، اس آدمی کو اجازت ہے، اس شخص کو اجازت ہے جو نان و نفقہ دے سکتا ہے، وہ مرد کے ذمے ہے، نان و نفقہ دونوں مرد کے ذمے ہے۔ اگر وہ اتنا دے سکتا ہے، اتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے، میرا مال و دولت اتنا زیادہ ہے، اور صرف نان ہی نہیں نفقہ بھی اگر میں دے سکتا ہوں تو مجھے دوسری شادی کی اجازت ہے، میں تیسری بھی کر سکتا ہوں، میں چوتھی بھی کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام آپ کے بارے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 11 شادیاں بھی کی، 13 کی روایت بھی آتی ہے، 15 کی روایت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ معتبر ہے وہ 11 مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر میں یہ، چونکہ پچھلے پروگراموں میں بھی میں عرض کر چکا ہوں فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق، جب رائٹس آف وائف اور رائٹس آف شوہر جو ہے نا، یہ جب ہم اس سے آشنا ہو جائیں گے، جان لیں گے، گھر میں اسلامی تعلیمات اس کا فقدان نہیں ہوگا، اسلامی تعلیمات ہوں گی، وائف کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ الزہرا کی کتاب ہوگی، مرد جو ہے وہ دین محمدی کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوگا، احکامات خداوندی اور آقا علیہ السلام کی سنت کو اچھے طریقے سے اس نے پڑھا ہوگا، سمجھتا ہوگا، تو پھر کبھی بھی گھر کے اندر جو ہے نا وہ بگاڑ نہیں آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے جب حقوق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو بگاڑ نہیں آئے گا۔ بگاڑ تبھی آتا ہے جب اس کو اس کے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا اور اس کو اس کے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا۔ زندہ باد، سلامت رہیے، بہت خوب۔ موجود ہے ہمارے ساتھ محترم ضیاء خان غوری صاحب۔ ضیاء بھائی، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے، الحمدللہ پورا پاکستان حضور کی نعت کے صدقے گما ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ 4-5 کنٹریز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے حضور کی نعت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کنڈی ہے نا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور چونکہ جو بندہ خود دیکھے وہ اچھی چیز بتانی چاہیے آگے. آپ کے آفس میں جانے کا اتفاق ہوگا آج سے 6-7 سال پہلے سلیمی چوک میں. ایک پورے پاکستان سے لوگ آپ کے آفس میں آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. جب انٹری ہوتی ہے، انٹری پر ایک چٹ لکھی ہوتی ہے کامیابی کا راز، ڈیلی 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، یہ کہاں سے آپ نے راز لیا اور یہ کیا راز ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ویسے تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہی اسی پر ہے. بالکل. تو اس پر ذرا بتائیں، اور سننے والے ناظرین اور پوری یوتھ آپ کو سن رہی ہے، پورے پاکستان دنیا میں سن رہی ہے. آپ نے لکھا ہوتا تھا کامیابی کا راز، نیچے لکھا ہوتا تھا ڈیلی 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. جی اویس بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات کی اور بڑی پرانی بات آپ نے ہمیں یاد کروائی. اصل میں ہمارے جو بہت سارے، آپ نے جو پہلے بھی سوال کیا تھا اساتذہ کے حوالے سے، تو آپ نے ذکر بھی کیا آج کی اس نشست میں بھی، ہمارے جو استاد ہیں ڈاکٹر محمد یوسف سلطانی صاحب، جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے اسپانسر بھی ہیں اور ہمارے رہنما بھی ہیں. تو بیسیکلی ان سے ہمیں یہ سینہ بسینہ ساری چیزیں منتقل ہوئیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ان کی زندگی کا اپنا ایک مشاہدہ اور سب کچھ ہے کہ وہ جو درود پاک پڑھتے گئے اور درود پاک کی برکت سے اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا، کامیابیاں اور آسانیاں بڑھتی چلی گئیں. تو وہ خود فرماتے ہیں، ایک دن بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن بیٹھے سوچا کہ مجھ پہ جو ایک دم سے ایک کرم نوازی کی بوچھار ہو گئی، تو سب کچھ ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب درود پاک کی برکت سے. تو کہتے ہیں میں نے جب اس میں اور زیادہ لانے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی اور لکھنے کی کوشش کی، تو میری زندگی میں جب وہ زندگی خوشیاں بڑھتی چلی گئیں تو مجھے یہ یقین اور زیادہ میرا پختہ ہو گیا. اور میں نے کہا پھر یہی وہ گر ہے کامیابی کا، کیوں نہ اس کو آگے سے آگے سے آگے پہنچایا جائے. اور ڈاکٹر محمد یوسف سلطانی صاحب زیادہ رہے ہیں ان کے ساتھ، کریم سلطانی صاحب کے ساتھ. اور کریم سلطانی صاحب آپ جانتے ہیں مفتی امین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اس حوالے سے اور ان کی ساری زندگی درود پاک کے حوالے سے اور ان کی بکس کے حوالے سے اور پھر یہ ایک گزری ہے. تو یہ مولا کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں ہم دونوں بندے یہاں موجود ہیں، دونوں خوش قسمت ہیں، ہمیں ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے ہمیں درود پاک پڑھنے والی وہ ایک ذوق اور شوق اور ترتیب سکھائی. اور آپ نے بڑی پرانی بات اور بڑی یاد کروا دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی نشریات آپ کر رہے ہیں اور علامہ صاحب موجود ہیں، ثنا خان موجود ہیں، تو درود پاک روٹین میں پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے. اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہم نے اساتذہ سے، علماء کرام سے سنا کہ یہ وہ عمل ہے جو رب کائنات خود بھی پڑھتے ہیں. بے شک. حالانکہ کسی کام میں خود ساتھ شریک نہیں رہ رہا ہے کسی عمل میں، واحد درود پاک کے لیے ملائکہ کو بھی حکم دیا، خود بھی کر رہا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا. بے شک. ارے واہ واہ واہ، کہ آؤ مل کے میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے سر ہیں. اس کی فضیلت میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کو جو خاص فرشتے ہیں نا ان کی صف میں کھڑا کرتا ہے. سر چیک کریں کہ کتنا زیادہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے درود پاک کی. جی بالکل صحیح. ویسے بھی میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا، درود پاک کی بات چل رہی ہے تو میں اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال دوں. میں ہمارے گھر میں نا ایک ماحول ہے، پہلے بھی تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں شوق تھا کہ ہمارے گھر میں نا ذکر کی اور درود شریف کی محفل ہو. تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہر مہینے ہم وہ محفل کیا کرتے تھے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ جو ہے وہ انہوں نے خود لنگر بنانا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا انہوں نے ساری رات لگانی، پکاتے رہنا اور درود شریف پڑھتے جانا پوری رات. ماشاءاللہ. انہوں نے کہ صبح مہمان آنے ہیں محفل کے لیے تو کھانا میں خود بناؤں گی. انہوں نے ساری رات جاگنا شوق کے ساتھ اور ساری رات درود شریف پڑھنا اور ساتھ ساتھ پکاتے رہنا. ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو کامیابی ہے نا، جو انسان جہاں بھی کامیاب ہے اس کے پیچھے درود شریف ہی ہے. تو میری کامیابی کے پیچھے بھی درود شریف ہے، ہم سب کی سکسیس کے پیچھے درود شریف کی برکت ہی ہے. پھر عرفان بھی کچھ ایک وقت ایسا بھی دیکھنے کو ملا، میں نے دیکھا ضیاء صاحب ہو گئے، سلطانی صاحب ہو گیا، آپ کی جو حلقہ احباب ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے ساتھ جتنی یوتھ جڑی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ بھی دیکھنے کو ملا. اب بھی جو حلقہ احباب مہانہ یا آپ کا جو
प्रोग्राम होते हैं मैं देखता हूँ माशाल्लाह, फ़कत वो उसके पीछे टारगेट ही ये होता है हुज़ूर अलैहि सलाम की मोहब्बत। एक्चुअली इसमें ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती है डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन होती है कि हम जो कर रहे हैं ना, तो हमारे जो आगे सुनने वाले लोग हैं या हमें फॉलोअर हैं हमारे, तो वो भी वही करें। इसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो वो डुप्लीकेशन करते हैं बच्चे, फिर हम उनको सिखाते हैं कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो करते हैं बच्चे। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत के फूल निशावर करते हैं दिलदार चिश्ती साहब, बिस्मिल्लाह। रख ले वो मुझे दर पे जो दरबान वगैरह रख ले वो मुझे दर पे जो दरबान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह माशाल्लाह, क्या बात। खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से खैरात मिली हो जिसे सरकार के दर से दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह रख ले वो मुझे दर पे बूसीर की के नात ने वो रंग जमाया भूसीर की नात ने वो रंग जमाया माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों के धरे रह गए दीवान वगैरह लोगों
वगैरह माशाल्लाह चिश्ती साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ी ही मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। नाजरीन आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में। नाजरीन यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।